اب ایک اور روایت امام کی جس میں امام یہ فرماتے ہیں کہ وہ کون، یعنی میں اب سوال بیان کر رہا ہوں، وہ 7 کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. ایک پہلے روایت بیان کی تھی، پیغمبر اسلام کی روایت تھی، جس میں 10 اسباب بیان کیے تھے کہ وہ 10 اسباب کہ جس کی وجہ سے انسان کی دعا رد ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی. یہ روایت ہے چوتھے امام کی روایت ہے جس میں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 چیزیں جس سے مومن کی دعا رد ہو جاتی ہے. اگر وہ دعا مانگتے تو دعا قبول، ذرا زور سے بولیں پتہ چلے، دعا قبول ہاں ایسے. نمبر 1، پہلی کیا چیز ہے کہ جو انسان کی یا مومن کی دعا قبول نہ ہونے کا سبب بنتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ بری نیت، جسے ہم لوگ اردو میں شاید اس کو بہت آسانی سے اگر سمجھا سے اردو میں کہتے ہیں نیت میں کھوٹ. کہتے ہیں نا کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اور میرا خیال یہی جملہ کہا جاتا ہے. بری نیت کو اب کیسے سمجھائیں؟ بری نیت کا مطلب یہی ہے، یعنی اب جنہوں نے تشریح کی انہوں نے اور اچھے طریقے سے اس کا سمجھایا. یعنی بری نیت سے مراد کیا ہے کہ اس نیت میں اللہ نہ ہو. یعنی امام کیا فرماتے ہیں کہ آپ کی نیت میں اللہ ہونا چاہیے. یعنی آپ اگر دعا بھی مانگ رہے ہیں اپنے لیے، پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مرحومین کے لیے، جو بھی دعا انسان مانگ رہا ہے تو اس پہ نیت میں خدا ہونا چاہیے. یعنی بری نیت سے مراد انہوں نے یہ مثال دی کہ بری نیت سے مراد ہے ریاکاری. ایک معنی یہ بھی ہے دکھاوا، ریاکاری، اور جس نیت میں خدا نہ ہو. نیت اچھی نہیں ہے، جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ ان کی نیت اچھی نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ نیت اچھی نہیں سے مراد کیا ہے یہاں پر کہ بے دلی سے کام کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تو بے دلی ہو سکتا ہے کہ نیت اچھی ہو، بے دلی شاید ہو سکتا ہے. اس میں فرق ہے کہ میرا اچھا نیت میری اچھی ہے لیکن دل نہیں ہو رہا، یہ الگ مسئلہ ہے. نیت میری اچھی ہے، بہت سے اچھے کام ہیں کہ دل ہے، مطلب کام اچھا ہے، نیت بھی اچھی ہے لیکن دل نہیں چاہ رہا، وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. یہاں پہ اول ہی نیت نے فطور جگہ اس کی نیت صحیح نہیں لے. اب اس بری نیت کو مختلف جیسے ہم یہی سمجھا سکتے ہیں، نیت میں کھوٹ ہونا، نیت کا اچھا نہ ہونا، نیت میں ریاکاری ہونا، نیت میں خدا کا نہ ہونا. اب یہاں پہ ایک روایت اور میں آپ کو ایک روایت اس کو مزید واضح کریں ایک روایت کے لیے سے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نگاہ نہیں کرتا تمہارے جو ہے وہ نہ اللہ نگاہ نہیں کرتا. کہاں پہ نگاہ نہیں کرتا؟ کہتا اللہ نہ تمہارے مالوں پہ نگاہ کرتا ہے نہ تمہارے چہروں پہ. اللہ کی نگاہ تمہارے مالوں پر نہیں ہے، اللہ کی نگاہ تمہارے چہرے پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کس چیز پہ نگاہ کرتا ہے کہ اللہ تمہارے قلوب اور تمہاری اعمال پر. اعمال وہی نہیں ہے، یعنی اللہ کی نگاہ کہاں پر ہے؟ تمہارے قلوب پر ہے. قلوب یعنی وہی نیت، یعنی انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے. یعنی انسان کا جو قلوب ہے، معصوم فرماتے ہیں پروردگار کی نگاہ انسان کے قلوب پر ہے اور انسان کے اعمال پر ہے. یعنی خدا آپ کے ہمارے اعمال پر نگاہ رکھتا ہے، ہمارے قلوب پہ نگاہ رکھتا ہے، ہمارے مال پر اور چہرے پہ نگاہ نہیں رکھتا. اچھا 1 منٹ، یہ آواز بہت آ رہی تھا، ان کو کسی سے کہتے ہیں کہ آواز بہت آ رہی، ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ کہاں باتیں ہو رہی نہیں معلوم. دیکھیں اتنی زور سے باتیں. ایک درود پڑھیں محمد علیہ. ابھی بھی آ رہی ہے آواز؟ تو پہلی چیز ہے دعا قبول نہ ہونے کے پہلا سبب ہے انسان کی نیت اچھی نہیں ہے. جسے بہت آسان الفاظ میں ہم یہ کہیں، نیت اچھی ہونی چاہیے دعا میں. یعنی پہلا سبب کیا ہے؟ نیت اچھی نہیں ہے. اس کی میں نے مثال آپ کو دے دی، ٹھیک ہے.
دوسری چیز دعا قبول نہ ہونے کا دوسرا سبب امام فرماتے ہیں انسان کا باطن پاک نہیں ہے. درون جسے ہم کہتے ہیں، انسان کا باطن پاک نہ ہونے کی وجہ سے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو نیت اچھی ہونی چاہیے ایک، دوسرا اس کا باطن پاک ہونا چاہیے. اچھا، اب باطن پاک نہیں سے مراد کیا کہ دیکھیں یہ چیز ہے کہ انسان، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان خود ہی جانتا ہے. کس کے دل میں کیا، ہمیں کیا معلوم، کس کا دل کیا کہتا ہے، ہمیں تو کسی کے متعلق نہیں معلوم، لیکن یہ خود انسان بہتر جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، میں اس کے لیے کیا نیت رکھتا ہوں یا کیا نیت رکھتی ہوں. مثلا میرا باطن جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے. اگر دل صاف ہونا چاہیے، اردو میں کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، یا کبھی کہتے ہیں ان کا دل صاف نہیں ہے، یعنی وہی مراد ہے کہ انسان کا باطن جسے ہم کہتے ہیں باطن کا پاک ہونا ضروری ہے دعا کی قبولیت میں. امام فرماتے ہیں کہ اگر دعا قبول نہ ہونے کا دوسرا سبب کیا ہے، انسان کا باطن پاک نہیں ہے. تو اندر انسان اپنے درون جو باطن ہے اس کی اصلاح کرے گا. نمبر 2 باطن دوسرا ہے کہ انسان کا باطن پاک ہونا چاہیے، یعنی باطن اگر صحیح نہیں ہے تو دعا قبول نہیں. 3 ہے کہ نفاق کرنا مومنین سے. نفاق کسے کہتے ہیں؟ 2 چہرے والا آدمی، دل میں کچھ زبان پر کچھ. یہ نفاق اگر کوئی مومنین سے نفاق کرے گا تو کہتے ہیں یہ دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب ہے. دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں، خواتین بھی سوالات کرتی ہیں، مرد بھی سوالات کرتے ہیں، سب سوالات کرتے ہیں. کئی دفعہ سوالات ہم سے ہوئے کہ وہ عمل بتائیے کہ جس سے دعا قبول ہو، لیکن لوگ اس پوائنٹ کے اوپر نہیں جاتے کہ وہ سبب کیا ہے کہ جس کی دعا ہماری رک رہی ہے. بھائی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، طلوع آفتاب کے وقت کا اچھا یہ وقت ہے دعا مانگنے کا، اس وقت بھی دعا مانگ رہے ہیں. جو وقت بتائے گئے ہیں، جو ٹائم بتایا گیا کہ اس وقت آپ دعا مانگیں، آپ کے حق میں دعا قبول ہوگی، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. کیونکہ وہ شخص کیا ہے، دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ایک شخص تھا جناب موسیٰ کے زمانے میں، دعا مانگ رہا ہے، قبول نہیں ہو رہی. جناب موسیٰ وہاں سے گزرے، دیکھا کہ اتنا گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے، اتنا گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے. تو کہا کہ پروردگار سے خداوندہ اس کی تو اب تو دعا قبول کر لے، اتنا گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے اتنا. تو خدا نے کیا کہا، موسیٰ ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. ایک روایت میں یہ ہے، ایک واقعے میں یہ ملتا ہے. سیم ایک واقعہ اس طرح ملتا ہے جس میں کیا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں تمہاری نبوت ہونے کا شک موجود ہے. 2 واقعات ملتے ہیں لیکن دونوں میں ایک ہی چیز ہے. ایک میں کہ تمہاری نبی ہونے کے اس کے دل میں شک ہے کہ تم نبی ہو نہیں ہو. ویسے تمہارے سامنے آتا تو نہیں بولتا، لیکن دل میں ہم تو جانتے ہیں دل میں شک رکھتا ہے کہ موسیٰ نبی ہے نہیں ہے. اور دوسرے واقعے میں کیا ہے کہ دل میں پروردگار کہتا ہے کہ موسیٰ اگر یہ مر بھی جائے، خلاصہ یہ جملہ یہ ہے، تو بھی ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. یعنی ہم ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ اب دیکھیں ہو سکتا ہے وہ منافق نہ ہو. دیکھیں یہاں پہ آئے گا انفاق نہیں، نفاق ہے. نفاق کہتے ہیں 2 چہرے والے کو. 2 چہرے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے سامنے کچھ ہے، یعنی آپ کے سامنے بہت تعریفیں کر رہا ہے آپ کی، مثال کے طور پہ بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن باہر جا کے برائی کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں 2 چہرے. امام فرماتے ہیں اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. 2 چہرے، نفاق جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ اچھا، چوتھا کیا ہے؟ یہ اعتقاد رکھنا کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی. پہلے یہ اعتقاد رکھنا. ہوتے بہت سے لوگ کہ مولانا ہم تو جانتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. امام فرماتے ہیں اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا اعتقاد ہی صحیح نہیں ہے. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا مانگنے میں انسان کا اعتقاد صحیح ہونا پہلی شرط ہو گئی. یعنی وہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، کہیں پر بھی نماز پڑھ رہا ہے، مصلی پہ دعا مانگ رہا ہے، کربلا جا رہا ہے، کہیں پر بھی جا رہا ہے، کہیں پہ بھی دعا مانگ رہا ہے، گھر میں، باہر، مسجد میں، امام بارگاہ میں، کہیں، تو اعتقاد شرط ہے کہ میں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں یہ دعا قبول کرتے ہیں. لیکن پہلے سے اس نے یہ اعتقاد رکھ لیا کہ اللہ تو ہماری دعا قبول کرتا ہی نہیں، کیا فائدہ دعا مانگنے سے، تو اس کی دعا تو قبول مانگ کہتے ہیں اس کی دعا تو قبول ہوگی نہیں. جس کا پہلے یہ اعتقاد ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا، تو اب اللہ اس کی دعا قبول بھی نہیں کرے گا. تو بات واضح ہوئی کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. کتنے ہو گئے؟
5واں، واجب نماز کو تاخیر سے پڑھنا اور وقت گزرتا رہے. واجب نماز کو تاخیر سے پڑھنا، تاخیر دینا، اچھا ابھی پڑھتے ہیں، اچھا ابھی پڑھتے ہیں. ہوتا ہے کوئی کام آ گیا، کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، مہمان آ گئے مثال کے طور پر، یا کوئی بھی چیز تاخیر سے. یعنی واجب نماز کی تاخیر سے پڑھنا کہ ہاں پڑھ لیں گے وقت گزرتا جائے، یہ بھی انسان کی دعا کے رد ہونے کا ایک سبب ہے. معصوم میں نے عرض کیا کہ ہم اس طرف تو جاتے ہیں، ٹائم ہمیں پتہ چل جائے، دن ہمیں پتہ چل جائے، لیکن ہم اس طرف نہیں آتے، ان اسباب کی طرف نہیں جاتے کہ کون سی چیزیں جو معنی بن رہی ہے خدا کے اور ہمارے درمیان، کون سی چیزیں جو ہماری دعا کے درمیان معنی اور رکاوٹ بن رہی ہے. ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم اس طرف جاتے ہیں. مولانا نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مولانا عبادت بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں بس، لیکن کچھ دعائیں ہماری رد ہو رہی ہیں. کتنے لوگ ملتے ہیں کہ مولانا ایک دعا ہے جو کتنا سالوں سے مان، لیکن شاید ان کو یہ نہیں معلوم کہ اچھا بعض اوقات اس میں اسباب کچھ اور بھی ہوتے ہوں گے. دیکھیں میں نے کہا نا پہلی ایک دفعہ روایت بیان کی، اس میں 10 اسباب تھے. یہ دوسری روایت ہے جس میں 7 اسباب بیان کیے گئے. یہ چوتھے امام کی روایت ہے، وہ پیغمبر کی روایت تھی. اس میں یہ کہ 5ویں چیز ہے کہ واجب نماز کو تاخیر سے پڑھنا، وقت گزارتا رہے، وقت گزارتا، ہاں ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھیں گے اور وقت گزارتا. پھر آخری وقت میں جب نماز پڑھتا ہے تو پھر وہاں پہ بھی ایک روایت معصوم کی ہے کہ عالم دین نے بیان کی کہ آخری وقت میں نماز پھر ایسی ہوتی ہے جیسے مرغی جو ہے زمین سے دانہ چگتی ہے، دانہ لیتی ہے. کتنی تیزی سے لیتی ہے؟ مرغی کو آپ دانہ دیں تو زمین سے کتنی تیزی سے کھاتی ہے. نماز بھی ایسی ہوتی ہے. پھر آخر نہ نماز میں قرأت کا خیال ہوتا ہے، نماز میں کسی دوسری چیز کا خیال ہوتا ہے، نہ آداب نماز میں جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، قرأت ہے، مستحبات ہیں، ان چیزوں کا پھر خیال انسان. یہ توجہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز توجہ نماز کے اندر. وہ تمام چیزیں پھر یہ ہوتا ہے نا، جو چیز کہتے ہیں معروف ہے کہ اگر چیز آپ کی اگر کھو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھو، چیز مل جائے گی. کیونکہ انسان کو بعض اوقات اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ اسے آپ نے پوچھا تو سورہ حمد کے بعد کون سا دوسرا سورہ پڑھا، کہتے یاد نہیں، نہ پڑھا یا نہ پڑھا یا قل ہو اللہ پڑھا. کیوں دوسرے کام اتنا محو ہوتے ہیں دوسرے کاموں میں کہ یہ نہیں پتہ چلتا. یعنی آپ دیکھیں نماز کے لیے ویسے ہے کہ انسان بات توجہ پڑھے، توفیق ہے، خدا سے دعا کرے کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے جتنا امکان ہو تو اتنا حق ادا کرے. ورنہ تو نماز انسان پڑھتا اپنے حساب سے، جلدی جلدی نماز واجب ادا ہو جائے بس. خیر، دعا قبول ہونے کا کون سا سبب تھا؟ یہ 5واں کیا سبب تھا؟ سے پڑھنا کے وقت گزر جائے. چھٹی چیز ہے، ہاں چھٹی چیز ہے تقرب خدا کو ترک کرنا. یعنی خدا کے تقرب کو ہم ترک کریں. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا سے جو تقرب حاصل کرنا ہے اس کو ہم ترک کریں. وہ وسیلہ جو، یعنی وسیلہ بھی ہمارے پاس ہے، نیکیاں. خدا کا تقرب ہم کس چیز سے حاصل کریں گے؟ نیکی، نماز کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے. یعنی ان کو بھی ترک کرنا، ان وسیلے کے ذریعے سے، ان وسیلوں کو ترک کرنا. یعنی خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تقرب ہمیں کرنا ہے ہم اس کو ترک کر دیں. اور وہ ترک جو وسیلہ اس نے دیا ہے، نیکی، احسان، جو دوسری چیزیں دی ہیں، ہم اس کو بھی اس کے ذریعے سے جو اللہ کے تقرب کو حاصل کریں اس کو بھی ترک کر رہے ہیں. یعنی خلاصہ ہے کہ خدا کے تقرب کو ترک کرنا، یعنی یہ بھی ہماری دعا قبول ہونے کا سبب ہے. دیکھیں خدا چاہتا ہے اپنے بندے سے محبت، خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے، خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب آئے. میرے حدیث قدسی میں کتنی ساری چیزیں ہیں جو پروردگار نے بیان کی. وہ قصہ بھی میں بیان کر دوں کہ خدا اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. نہیں معلوم پہلے آپ نے سنا یا نہیں سنا کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی. پوچھا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہ کوہ طور پہ مناجات کے لیے. کہا اپنے خدا سے کہنا کہ اس سے مجھے خدا کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. خدا سے کہنا کہ اس سے مجھے خدا کہتے ہوئے یعنی آ رہا ہے، میں اس سے خدا کو استغفر. اور کہا موسیٰ اس سے کہنا اپنے خدا سے کہ اس کی روزی مجھے نہیں کھانی. کیا کہا؟ دوسری چیز، اس کی روزی مجھے نہیں کھانی. جناب موسیٰ گئے، کوہ طور پہ گئے، مناجات کی. مناجات کے بعد خدا نے کہا موسیٰ پیغام پہنچاؤ، ہمارے بندے نے پیغام دیا نا تمہیں، پہنچاؤ. تو کیا کہا کہ مجھے شرم آتی وہ بات کہتی جو اس نے کہی ہے. خدا نے کہا نہیں، امانت پہنچاؤ. تمہارا کام امانت پہنچانا، تو امانت پہنچاؤ، جو کہا ہے اس نے وہ تم پہنچاؤ. اب سنیے خدا کا جواب. یہ مہم ہے. خدا نے کہا
موسیٰ اس سے کہنا کہ اگر اس سے ہمیں خدا کہتے شرم آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے ہمیں اپنا بندہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ ہم فخر سے کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے، یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فخر سے کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے، ہمیں اس پہ شرم آر نہیں ہے۔ اگر وہ معاذ اللہ اگر ہمیں کہتا ہے، یہ ہمارے الفاظ ہیں، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر موسیٰ نے کہا، خدا نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اسے خدا کہتے شرم آتی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں اپنے بندے پہ فخر کرتے ہوئے فخر ہوتا ہے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارا بندہ ہے۔ اور دوسری چیز موسیٰ اس سے کہنا کہ اگر اس کو ہماری روزی نہیں کھانی تو نہ کھائے، لیکن ہم نے اس کے لیے روزی دے دی۔ دو چیزیں دیکھیں، جب جناب موسیٰ آئے کوہ طور سے واپس، اس بندے نے پوچھا موسیٰ سے کو پیغام دیا؟ کہاں دیا تھا۔ کیا خدا نے کیا کہا؟ کہا خدا نے یہ کہا ہے۔ اب جو جواب سنا، لکھا ہے کہ چند لمحوں میں اس کا دل اتنا منقلب ہوا اور اتنی معرفت پیدا ہوئی کہ میرا خدا میرے لیے یہ چاہتا ہے، اتنی معرفت پیدا ہوئی کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ یعنی دیکھیں اس طرح معرفت خدا آتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں معرفت ہوتا کیسے؟ کبھی القائی یہ کہتے ہیں، ایک لمحے میں آتی ہے۔ جیسی موسیٰ نے کہا، جواب دیا، ویسے کہا میرے خدا نے میرے متعلق یہ کہا ہے، اس وقت معرفت پیدا ہوئی اور اتنی معرفت کے روح پرواز کر گئی۔ تو چھٹی چیز کیا ہے؟ تقرب الہی کو ترک کرنا، یہ بھی دعا کے قبول نہ ہونے کا ایک سبب ہے۔ اور آخری چیز ہے اپنی گفتگو کے اندر برے الفاظ، فوش الفاظ کا استعمال، بری بات کہنا، بری بات کہنا، برے الفاظ کی ادائیگی، ناشائستہ الفاظ کی ادائیگی، وہ الفاظ جو شائستہ نہیں ہیں، وہ الفاظ جو برے ہیں، فوش جسے ہم کہتے ہیں، ان الفاظ کا اپنی گفتگو میں استعمال کرنا، جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔